آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، جب آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے، وہ آپ کو تنگ کرے، تو آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو جواب دیں۔ لڑائی جھگڑا، گالی پٹائی، چپقلش، خلفشار، اس سے بچو، اچھے طریقے سے جواب دو، تو انشاءاللہ اخلاقی شکست جو ہے نا، تھپڑ سے اس کی طاقت زیادہ ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، یہاں تو یہاں تک ہے، دوسری جگہ پر فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ اور ان کے درمیان کیا ہے؟ عداوت ہے، تو آپ کا گہرا دوست بن جائے گا، گرم دوست بن جائے گا، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گرم دوست بن جائے گا۔ تو آپ حضرات اس پر عمل کریں، عوام الناس صبر کریں۔ معمولی غصے کی وجہ سے ہم سے وہ نقصان ہو جاتا ہے کہ 5 منٹ کی غیرت کی وجہ سے 25 سال جیل میں پڑے رہتے ہیں۔ غصہ آیا، قتل کر لیے، نقصان دے دیے، تو اپنے آپ کو نقصان سے بچائیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، اور لڑائی سے، جھگڑے سے، باہمی چپقلش سے، خلفشار سے اللہ ہم کو بچائے۔ شیطان غلط فہمیاں اور وساوس ڈال کر ذہن کو آمادہ فساد کرتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے زیادتی کی، کیا خلاصہ نکلا؟ کہ شیطان کی کارستانی ہے کہ ہمارے درمیان انہوں نے اختلاف ڈال دیے۔ دیکھو بھائیوں کو منافق نہیں کہا، کافر ہے، منافق ہے، ظالم ہے، نہیں، یہ شیطان کی غلطی تھی۔ اللہ اکبر، بھائیوں کی غلطی نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ہماری کسی لڑائی ہو جائے، میری آپ کی، ہم کہتے ہیں منافق ہے، اور پاک رب حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام نقل فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان کی کارستانی تھی۔ من بعد ان نزع الشیطان من بینی و بین اخوتی، یہ الفاظ ہیں۔ شیطان شرارت کرتا ہے اور غلط فہمیوں کو بنیاد بنا کر باہمی چپقلش، خلفشار ڈال کر ذہن کو آمادہ فساد کرتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے، اور شیطان کے نرغے میں نہیں آنا ہے، بہت اچھے طریقے سے آپ نے جواب دینا ہے۔ یہ آپس میں جو تعلقات، رشتہ داری ہوتی ہے، بھائی بندی ہوتی ہے، معاشرے میں آپ رہتے ہیں، یہ ان کے لیے، باقی ایک داعی کے لیے وہ اس سے ڈبل کام کرے گا۔ داعی، عالم، تبلیغی، صوفی، بزرگ، دیندار، لوگوں کو نصیحت کرنے والا، اس کی ڈیوٹی اس سے زیادہ ہے۔ یہ دعوت دے گا، لوگ نہیں مانیں گے، یہ دعوت دے گا، لوگ پروپیگنڈے کریں گے، یہ دعوت دے گا، لوگ پیچھے باتیں کریں گے، یہ کیا کرے گا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا آپ پر فضل ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو چکے ہیں۔ زبان کی نرمی، فضًا غلیظ القلب، دل کی نرمی، یہ اللہ نے آپ کے اندر پیدا کی ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ سے مانگو یہ چیزیں، زبان کی نرمی، دل کی نرمی، ہاں، کسی بغض حسد نہ ہو، ان کے لیے دعائیں ہوں، ان پر سلام ہو، پیٹھ پیچھے ان کی تعریف ہو، ان کے لیے سال ثواب کریں جن سے آپ کی نہیں لگتی ہے، اللہ خیر کے دروازے کھولے گا۔ تو فرماتے ہیں نمبر 1 داعی کے لیے، عالم کے لیے، صوفی کے لیے، اور دین کی بات کرنے والے کے لیے، تعلیم کے حلقے لگانے والے کے لیے، قرآن و حدیث کا درس دینے والے کے لیے زبان کی نرمی۔ نمبر 2 دل کی نرمی۔ نمبر 3 فاعف عنہم، جب دین کا کام کرو گے لوگ پروپیگنڈا کریں گے، تکلیف بھی دیں گے، ان کو معاف بھی کرنا ہے، فاعف عنہم۔ پھر اللہ تو ان سے خفا ہے، تو استغفر لہم، اللہ سے بھی ان کے لیے معافی مانگنی ہے۔ اب ان کو شک ہے اور وہم ہے کہ اب یہ ہم سے محبت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، تو وشاورہم فی الامر، جنہوں نے مخالفت کی ان کو معاف کرو، اللہ سے ان کے لیے معافی مانگو، تو ان کو تو پتہ نہیں ہے، وشاورہم فی الامر، بڑھاؤ یار آ جاؤ، ایک مشورہ کرنا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم گالیاں دیتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اور یہ ہم سے مشورہ کرتا ہے،
تو وشاورہم فی الامر فاذا عزمت، جب آپ نے یہ کام کر دیے، زبان کی نرمی، دل کی نرمی، ان کو معاف کرنا، اللہ سے ان کے لیے استغفار کرنا، اب آپ کے دعوت میں جان پیدا ہوگی. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اب عزم کرو اور دعوت کا کام کرو، اللہ اس میں برکت ڈالے گا. تو مشورہ ضروری ہے. وقرن برأیک رأی غیرک واستشر فإن الحق لا يخفى على اثنین. شاعر کہتا ہے کہ جب کام کرو تو مشورہ کرو، اس لیے کہ حق بات دو آدمیوں پر مخفی نہیں رہتی. اپنی رائے سے کسی اور کی رائے کو ملاؤ، حق بات دو آدمیوں پر مخفی نہیں رہتی. اگلا شعر ہے، اس کا ترجمہ صرف سنو کہ ایک آئینے سے چہرے کو دیکھ سکتے ہو لیکن گدی اور گردن کو نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن ایک آئینے سے اگر دوسرا آئینہ ملاؤ تو گدی بھی دیکھ لو گے، گردن بھی دیکھ لو گے. وقرن برأیک رأی غیرک واستشر فإن الحق لا يخفى على اثنین. لہذا مشورہ کرو. توجہ چاہیے. تبلیغ کے لیے، داعی کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. یہ تو ظاہری چیزیں ہیں، اب باطنی چیزیں بھی ضروری ہے. اس میں کہاں اشارہ ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ یہ اشارہ کہاں پر ہے. یہاں پر ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف نصحت والى الارض كيف سطحت. یہاں پر داعی کے نفسیاتی صفات کا تذکرہ ہے. کیسے؟ یہ تو اونٹ کا ذکر ہے، آسمان کا ذکر ہے. ہاں، تو اس میں داعی کے نفسیات کا ذکر ہے. جب وہ دین کا کام کرے گا تو اس کے نفسیات کیسے ہو، یہاں نفسیات کا ذکر ہے. ان آیات میں ظاہری دعوت، نرمی، دل کی نرمی، مشورہ، معاف کرنا، استغفار. سورہ مزمل میں رات کا تذکرہ ہے کہ رات ان کے لیے دعا کرو. کیوں؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا. آپ نے چلنا ہے، عوام کے سمندر میں آپ نے کیا لگانا ہے؟ تیرنا ہے. لہذا رات کو دعا کرو گے تو آپ کی دعوت میں تب اثر ہوگی. اگر آپ رات کو دعا نہیں کریں گے، لہذا داعی کے لیے ذکر اور دعا بہت ضروری ہے. اور آگے نفسیاتی اصلاح. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کس کی طرف؟ اونٹ کی طرف. کس طرح اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے؟ اونٹ میں کیا صفت ہے؟ ایک دن پانی پی لے، 20 دن پانی نہ پلاؤ. وہ لمبے لمبے ریگستانوں کو کیا کرتا ہے؟ پار کرتا ہے. اور کھانا کم کھاتا ہے. ایک بار پانی پیا اور 20 دن چلتا رہا. اللہ اکبر. تو یہ صفت، اونٹ والی صفت اپنے اندر پیدا کرو کہ کم کھانا، زیادہ محنت، تکلیف برداشت کرنا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان بلند و برتر ہے تو داعی کے خیالات اور سوچ پوری دنیا میں دین پہنچاؤں گا. اس کے خیالات اوپر ہوں گے. نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. کیا شعر ہے؟ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو یہ بات ہے آسمان کی. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کس طرح بچھی ہوئی. کوئی تکبر کرے، کودال مارے، بکواس کرے، کوئی گالی دے دے، زمین کچھ نہیں کہتی ہے. تو ہم بھی عاجزی اختیار کریں گے زمین کی طرح اور کچھ نہیں کہیں گے، معاف کریں گے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا ہے، داعی بھی کھڑا رہے گا. وہ ہٹے گا نہیں، نہ ہٹے گا نہ مٹے گا، نہ جھکے گا نہ پیچھے ہٹے گا، ہاں، اور نہ بکے گا. ہاں، وہ اللہ کی دین کی خدمت کرے گا. یا ہم جھک جاتے ہیں یا بک جاتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں. لوگ جیسے بھی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا، یہاں اونٹ کا تذکرہ ہے، آسمان کا. تو اس میں داعی کے صفات کا کس طرح تذکرہ ہے؟ جواب، فذکر فانما انت مذکر. نصیحت کرتے جائیے، بے شک نصیحت کرنے والے ہیں آپ یا رسول اللہ. تو فوراً ان آیات کے بعد کس کا ذکر کیا؟ فذکر. تو اس کا ماقبل کے ساتھ یہ ربط ہے کہ اس میں داعی کے نفسیاتی صفات کا تذکرہ ہے. تو دعوت کیسے دی جائے گی وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دعوت کیسے دے دی جائے گی، یہ میں نے آپ حضرات کو بتا دیا. اللہ ہم سب کو اس طریقے سے دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. طریقے سے دعوت میں کمی ہے،
اور دائی اختلافی بات نہیں کرے گا. جو قرآن حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہے. سب یہ 3 چیزیں مانتے لہذا سارے مسلمان ہیں. ان میں بڑی غلطی ہے جی تو ہم میں بھی بڑی غلطیاں ہیں. کوئی بھی پاک نہیں ہے. کفر و شرک کے فتوے مت لگاؤ معمولی باتوں پر. امت کو جوڑو. ہم رب کے ہیں, رب ہمارے ہیں, ہم سب کے ہیں, سب ہمارے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو جب آدمی آخرت میں پہنچ جائے گا یا اللہ دنیا میں واپس بھیج دے, اللہ فرمائے گا برزخ حائل ہے. پہلے آپ کرتے ہیں نا, اب آپ کو عقل آ گئی. آپ کے کذالک اتتک آیاتک فنسیتها فذالک اليوم تنسیٰ, کہ اسی طرح آپ کے پاس آیتیں آتی تھیں اور آپ اس کو جھٹلاتے تھے, آج کے دن آپ کو بھلا دیا جائے گا. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی. جلتے رہو, سڑتے رہو اور مار کھاتے رہو. فرماتے ہیں جب سور پھونک دی جائے گی پھر وہاں نسب نہیں چلے گا. اللہ اکبر. یہاں کوئی چودھری ہے, کوئی خان ہے, کوئی نواب ہے, کوئی ملک صاحب ہے, نہ, سارے آدم اور حوا علیہما وعلی نبینا الصلاۃ والسلام, سب ہم اولاد ہے. چاہے کوئی نائی ہے یا حجام ہے یا ڈھول بجانے والا ہے یا چودھری ہے, خان ہے, سب حوا اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اگر حقیقت دیکھو تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ غور سے سنو. نسب پر فخر نہ کرو. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جس کو اس کا عمل پیچھے کرے نا, نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے. ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں, چچے ہیں, وہ جنت میں جائیں گے نہیں. اور دوسری طرف کون ہے, بلال حبشی ہے, سلمان فارسی ہیں. اللہ اکبر, کتنی باعزت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں باعزت کون ہے؟ کون ہے؟ ملک صاحب, خان صاحب, چودھری صاحب, جنجوہ صاحب؟ نہ, اللہ کے ہاں جو مقبول ہے اتقاکم. کالا ہے, کلوٹا ہے, غریب ہے, لیکن متقی ہے, شرک کفر گناہ اور حرام سے بچتا ہے, ڈرتا ہے, وہ اللہ کے ہاں باعزت ہے. تو اللہ کے ہاں ہم باعزت بن جائیں. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. فلا انساب بینہم. آخرت میں نسب نہیں چلے گا. جس کا پلڑا بھاری ہو گیا جنت میں جائے گا, ہلکا ہو گیا جہنم میں جائے گا. تو اس وقت یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم سمجھ چکے ہیں جی اب ہم کو واپس بھیج لیجئے. نہ, آپ تو دینداروں کا مذاق اڑاتے تھے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ ہم نے آپ کو عبث پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف نہیں لٹایا جائے گا؟ کیوں نہیں. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم. ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا دے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا دے, اللہ اکبر, دلیل کوئی نہیں ہے اس پر, ہے ہی نہیں, تو کافر, تو وہ کافر ہے اور کافر کامیاب نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم.